الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ سب ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف زور سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی 3 آیت شریفہ
اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکھی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، انسان ہر کام میں دو رائے رکھ سکتا ہے، دو فیصلے کر سکتا ہے کہ مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، مجھے دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ ہر معاملے میں دو رائے رکھ سکتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جہاں انسان یوں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مرنا تو طے ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بھئی مرنا ہے بھی مرنا ہے، مروں گا یا نہیں مروں گا، مر سکتا ہوں یا نہیں بھی مر سکتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب موت کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ جب میری موت کا وقت آئے گا یا آپ کی موت کا وقت آئے گا، مجھے اور آپ سے پرمیشن نہیں لی جائے گی کہ آنا ہے یا رہنا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ جب وقت آ جائے گا تو ہر انسان کو جانا پڑے گا۔ اس کا ایک قاعدہ ہے، آئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، جائیں گے تو بھی اپنی مرضی سے جائیں گے، بولو بھائی نہیں۔ پوری دنیا کی سائنس اس پر گھٹنے ٹیک رکھی ہے کہ بھئی موت ایک ایسی چیز ہے کہ بھگوان ایشور اللہ کے سامنے، گاڈ کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگوں کو ہلا دیا ہے۔ بڑے بڑے دماغ اور بڑی بڑی کھوپڑیاں رکھنے والے دنیا کے اندر یہ ریسرچ نہیں کر پائے کہ بھائی جینا ہو تو کیا کرنا ہے، موت سے بچنا ہو تو کیا کرنا ہے۔ آج تک اس پر ریسرچ کسی نے نہیں کیا، اور کیا بھی ہے تو مسلمانوں ان کا حل ان کو ملا نہیں ہے۔ سائنس والوں نے ہمارے دل پر، ہمارے ہارٹ پر، دل پر ریسرچ کیا کہ جب انسان کی دھک 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 جب بند ہو جاتی ہے تو کفن اور دفن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ انسان دنیا سے چل بستا ہے کہ بھائی اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے تو وہ دنیا کے اندر انسان نہیں رہتا، وہ ایک ڈیڈ باڈی رہتی ہے، اس کی جگہ ہے قبر، اس کی جگہ ہے مٹی میں ملا دینا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بھائی پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ دعا سکھائی ہے
کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، موت کے وقت اسی مٹی میں واپس، بولو بھائی، بولو زور سے، ملائیں گے، اور ہم جب تک چاہیں گے اس گھڑے کے اندر تمہیں رکھیں گے، قبر کی گود میں سلائیں گے۔ یہ جنت کا ایک گھڑا ہے یا جہنم کا ایک گھڑا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قیامت تک قبر کی گود میں سونا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ انسانوں کو مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا کر دے گا۔ جیسے قرآن میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، وہ انسان کہے گا آج کون سا دن ہے؟ کہا کہ آج وہی دن ہے جس دن کی اللہ نے اور تمام نبیوں نے، بولو بھائی، تمہیں خبر پہنچائی تھی۔ آج قیامت کا دن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، واپس اسی مٹی میں ملنا ہے۔ آج ہم اس طرح دنیا میں زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ ہم مرنے ہی نہیں والے ہیں، ہماری موت آنے ہی نہیں والی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ویوہار کرتے ہیں، ایسے معاملات کرتے ہیں، اس طرح بات چیت کرتے ہیں، اس طرح ہم لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی ضرورت میں آنے والے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ دنیا میں جینے والے ہیں، ہمیں کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگ اس طرح دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ موت پر کتنی دیر آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں ہو سکتا، موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا اور واپس دریا پر آئے اور فوراً وضو کیا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول بعد میں کر لیتے، بولے نہیں، میری موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی، مجھے پتا نہیں، اگر میری موت آ جائے تو وضو کے حالت میں موت آئے۔ صحابہ کو فرمایا تمہارے موت پر تمہاری کتنی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور سلام گمانے تک، بولے یہ تو بہت دیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف میں نے سلام گمایا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف میں سلام گماؤں گا یا میری موت آ جائے، مجھے اس کی خبر نہیں۔ اور آج میں اور آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں، کچھ فیصلہ کر لیجئے۔ ہمارا گھروں میں، وہ کاروبار میں، رشتہ داروں میں، دوست احبابوں میں ہمارا ایسا ویوہار ہو چکا ہے، اس طرح لینگویج ہو چکی ہے، اس طرح ہم نے بگاڑ کو پیدا کر دیا ہے کہ آج عزیزوں میرے پیاروں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا میں ہی جینے والے ہیں، مرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور موت آئے گی، کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ کس کو خبر ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب تمہاری موت آئے گی تو تمہاری موت آنے سے پہلے تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ تمہاری موت آنے والی ہے، اور جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو ایک سیکنڈ آگے جانے بھی نہیں دیں گے، اور ایک سیکنڈ بولو بھائی، وقت آ گیا اٹھا لیے جائے گا، بہانہ بنا لیں گے اللہ، اٹیک آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، انسان اسی سوچ میں پڑا رہتا ہے، اور اللہ اپنی چیز کو لے کر بولو بھائی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔
موت آنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ مروں گا کہ نہیں مروں گا، اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، مرنا ہے اور بولو بھائی مرنا ہے۔ اس مسجد میں کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے بیانات میں بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہماری سماج میں رہتے تھے، ہمارے جماعت کے لوگ تھے، ہمارے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، آج مسلمانوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے اس کی قدر کر لے، کرو گے بولو انشاءاللہ۔ ہاں دیکھو یاد رکھو، میں ہمیشہ اپنے وعظ و تقریر میں کہتا رہتا ہوں کہ دنیا میں اتاؤ چڑھاؤ آتا ہے، دنیا میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں دل دکھ بھی ہوتا ہے، دنیا کے اندر اتاؤ چڑھاؤ آتا ہے، اسی اتاؤ چڑھاؤ کے ساتھ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور بندوں کو بھی خوش کرنا ہے۔ تو مسلمانوں دنیا کی زندگی بھی تمہاری عافیت سے گزر جائے گی اور موت بھی آسانی سے بولو زور سے جائے گی۔ اگر بندوں کے حق مارے ہیں تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے قرض ہو اس بندے کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا نہیں۔ تو دنیا سے بھی ایسے جاؤ کہ ہمارے سروں پر کسی کا بوجھ نہ ہو، کسی کا قرض نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، اس طرح دنیا سے جاؤ تو موت بھی ایسی آئے گی کہ میرے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ عید کا موقع ہوگا، عید کا موقع ہوگا۔ موت کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس موت کے بیانات ہوتے ہیں، موت پر کوئی باتیں سنائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو کچھ نہیں ملا، موت ہی ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مجلس میں بھی موت کو یاد کروایا کرتے تھے۔ کہیں نکاح کی مجلس میں، کہیں خوشی کے عالم میں، کہیں تم موت کو بولو بھول نہ جاؤ۔ ہمیشہ موت کو یاد کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ موت کو دن میں 25 مرتبہ یاد کرتا ہے، کتنی مرتبہ بولو بھائی؟ 25 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو موت کو یاد کرنے کا حکم ہے، موت کو مانگنے کا حکم نہیں۔ یہ بات بھی سمجھنی ہے۔ جب آدمی پر مصیبت آ جاتی ہے، حالات آتے ہیں تو کہ اللہ منے لے لے مرو کے کام دے تھی کہتے کہ نہیں، موت کو مانگنے کا حکم نہیں ہے، موت کو بولو بھائی یاد کرنا ہے۔ آج آتما ہتیا لوگ کرتے ہیں، موت کو مانگتے ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگیوں میں پریشان ہو کر موت کو کہتے ہیں کہ اس سے اچھا مر جاؤں تو اچھا، کہتے کہ نہیں کہتے، باتوں میں انسان بولتا ہے کہ ہوں زندگی سے موت سے بھی نہ کہتا موت آوی جائے تو ہار ہوئے گے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ الفاظ بھی غلط ہے۔ موت کو مانگنے کا حکم نہیں ہے، موت کو یاد کرنے کا حکم ہے کہ تمہاری آخرت کی تیاریوں میں بولو بھائی اضافہ ہوتا رہے کہ بھائی موت آنی ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اس کی دعائیں کرنی ہیں، قبر کی منزل آسان ہو جائے اس پر دعائیں کرنی ہیں۔ اور جب مسلمانوں قبر کی منزل آسان ہو جائے اور اللہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے یا میری نیک بندی ہے، اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہاں سے کامیابی شروع ہو جائے گی۔ تو عزیزوں میرے پیارو، آج میں اور آپ موت کو بھول چکے ہیں، موت کو یاد ہی نہیں کرتے۔ موت کو جب نہیں یاد کرو گے تو دنیا تمہیں اپنے زندگیوں میں پھنسا لے گی، دنیا تمہیں دبوچ لے گی، دنیا تمہیں اپنے باہوں میں لے کر برباد کر دے گی، اور جب موت کا وقت آئے گا یہی دنیا تمہیں قبرستان میں لات مار کر چھوڑ کر آ جائے گی، پھر کبھی پوچھنے نہیں آئے۔ اسی دنیا میں حلال روزی کماتے ہوئے موت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، اللہ اور نبی کو راضی رکھنے والی زندگی گزارے تو دنیا بھی آباد اور وہ لوگ عقبہ بھی
آباد ہو جائے. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ سائنس والے یہ دل پر یہ ہارٹ پر ریسرچ کر رہے تھے کہ بھائی یہ دھک 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 جو آواز آتی ہے جب انسان کی بند ہو جاتی ہے تو اس کے لیے قبر کی تیاریاں شروع کر دیتے, کفن دفن کی تیاری شروع کر دیتے. تو آج تک ہم نے یہ دل کے اوپر ریسرچ نہیں کیا کہ یہ دل کہتا کیا ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑا پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں. اس سائنس والوں نے یہ دل پر ریسرچ کیا, یہ ہارٹ پر ریسرچ کیا کہ یہ دل کہتا کیا ہے, بولتا کیا ہے. جب انہوں نے دل کے اوپر ریسرچ کیا تو دیکھا کہ یہ جو دل ہے ڈھک ڈھک, جب کان رکھو گے آپ تو کون سی آواز آئے گی بولو بھائی؟ ڈھک ڈھک ڈھک. دل چلتا ہے. جب آہستہ ہو جاتا ہے تو بھی انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے, بڑھ جاتے ہیں دھبکارے تو بھی انسان موسیٰ بنا دھبکارا ودھی گیا અને ધબકારા ઓછા થઈ ગયા. કરોનામાં બરાબર એનો નોલેજ થઈ ગયેલું છે આપણને. جب اس کے دھبکارے بڑھ جاتے تو بھی انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے, کم ہو جاتے تو بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے. سائنس والوں نے کہا کہ دیکھو یہ دل جو بول رہا ہے, جو کہہ رہا ہے, مجھے اور آپ کو پوری دنیا کو ایک دعوت دے رہا ہے کہ یہ دل ڈھک 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 نہیں کہہ رہا ہے, یہ دل رب 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 کہہ رہا ہے. اور دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے, مجھے اور آپ کو کوئی انسان نہیں کہے گا, ڈیڈ باڈی کہنے لگائیں گے. آج میں نے اور آپ نے اللہ کو بھلا دیا اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم نے اور آپ نے مسجدوں کو ویران کیا اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا, رمضان تو رمضان قرآن پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بولو بھائی ہم مسلمان. ارے میں آپ کو یہ چیز بتلاتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے دل اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے, میری اور آپ کی بولو بھائی حیثیت, ارے بولو, ختم ہو جاتی. میری اور آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. جب انسان زندہ رہتا ہے تو آگے پیچھے لوگ گھومتے ہیں, لیکن جب وہی انسان مر جائے تو بولو بھائی ایک ڈیڈ باڈی کہلاتا ہے, ایک میت کہلاتا ہے کہ بھائی اس کو کب دفن کریں گے, اس کا اعلان کب ہوگا, اس کی جنازے کی نماز کب پڑھائی جائے. تو آج میں نے اور آپ نے اللہ کو بھلا دیا, نبی کی سنتوں کو ٹھٹھا اڑایا, میں نے اور آپ نے نمازیں چھوڑی, میں نے اور آپ نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. اب بتاؤ مسلمانوں پر حالات آئیں گے یا مسلمان خوشحالی کی زندگی گزاریں گے؟ خود فیصلہ کر لو. ایک سیکنڈ کے لیے دل اپنے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے, انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. وہ انسان جس اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا, پہلے ایک منی کا قطرہ, پھر جمع ہوا خون, پھر ایک گوشت کا لوٹھڑا, پھر ہڈیاں, 4 مہینے میں تیرے ماں کے پیٹ میں اللہ نے پیدا فرمایا, اندھیروں میں پیدا فرمایا, 9 مہینے کے بعد تجھے دنیا میں لایا, رفتہ رفتہ طور بطور اتوار در اتوار آہستہ آہستہ تجھے بڑا کیا اور پوری دنیا کے اندر تیری روزی کو پھیلایا تھا. ایک جگہ جمع کر کر تجھے لقمہ بنا کر تجھے منہ میں دیا اور تو تیرے بازو مضبوط ہو گئے. تو اللہ کو کہنے لگا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اللہ کو کہنے لگا مجھے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ کو کہنے لگا میرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں. میں اور آپ کچھ نہیں تھے تو اللہ نے بہت سارا کچھ بولو بھائی مجھے اور آپ کو دے کر بنا دیا. اب اللہ نے بنایا, اب اسی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھی, اسی اللہ کا ہم احسان ماننا چاہیے تھا, ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بننے چاہیے تھے. آج ہم الٹے اللہ کے سامنے مسلمانوں اتراتے گھومتے پھرتے ہیں. آج عزیزوں میرے پیارو ایک ہی پوائنٹ آج کے بیان کے لے لو, ایک دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے, میری اور آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
تو ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہی قرآن کو، وہی شریعت کو، وہی مسجد کو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تو یاد رکھو دنیا میں اور ہماری اور آپ کی کیا ویلیو رہے گی، میری اور آپ کی کیا ویلیو رہے گی، میری اور آپ کی کیا کریڈٹ رہے گی۔ انسان کی کریڈٹ کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر بولو بھائی کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر نالج ہوتا ہے، انوبھو ہوتا ہے، تو جا کر اس کی ویلیو ہوتی ہے، جب جا کر اس کی قدر ہوتی ہے، جب جا کر وہ ہیرا بنتا ہے۔ جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو مجھے بھلا چکے ہو، میری مسجد کو ویران کر چکے ہو، قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال چکے ہو، اکثر نوجوانوں کو قرآن نہیں آتا ہے، ہماری ماں بہنیں پردہ چھوڑ بیٹھی ہے، ہماری ماں بہنیں ننگا لباس پہن کر بازاروں میں گھومتی ہے، تم کہتے ہو اللہ ہماری حفاظت کر لے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جیسے بتایا پہلے زندگی تو اس طرح گزار، پھر حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے بولو؟ اللہ کی۔ موت آنی ہے عزیزوں میرے پیارو، دنیا میں جو کرو گے کل وہی پاؤ گے۔ الدنیا مزرعۃ یہ کھیتی ہے میری اور آپ کے لیے، یہ کھیتی پر جو محنت کرو گے، جو اگاؤ گے، جس چیز کا آپ بیج ڈالو گے، کل قیامت کے دن آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اور موت کا وقت آئے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ملک الموت آ گئے اور ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ کتنے بولو زور سے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت اور ٹائم دے دے، چانس دے دے۔ ملک الموت نے کہا نہیں، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اب 2 رکعت نماز پڑھ سکے۔ وہ وقت کو غنیمت سمجھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس گھر کی سیڑھیاں چل رہے تھے، دوسری سیڑھی پر گھٹنے ٹیکے، تیسری سیڑھی پر سر رکھا اور سجدے میں گر گئے اور موت لے گئے، اللہ کو مل گئے۔ تو نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو مجھے اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہے کہ مجھے اور آپ کو چھوڑا جائے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو جمع کیا۔ جناتوں کو جمع کرنے کے بعد سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ مسجد اقصی کی تعمیر کرنا ہے، اس کو بنانا ہے۔ تمام کو کانٹریکٹ دے دیا کہ آپ کو یہ چیز بنانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو گئے، بغل میں عصا دبا لیا اور عصا دبانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں رکعت باندھ کر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ادھر ملک الموت آ گئے اور کہا کہ آپ کا وقت آ چکا ہے، آپ چلیے اللہ کی ملاقات کو۔ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں رہے اور لکڑی کو کھانے والی جس کو اڑھئی کہتے ہیں، بکری کو اللہ نے کانٹریکٹ دیا کہ تھوڑا تھوڑا روزانہ کھانا ہے۔ پوری لکڑی کھوکھلی ہوئی، تب جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدن مبارک زمین پر آیا۔ 1 سال میں مسجد اقصی کی تعمیر بھی ہو گئی، ادھر سلیمان کا بدن بھی زمین پر آیا۔ تب جا کر جناتوں کو خبر پڑی، معلوم ہوا حضرت سلیمان تو اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ ہم نے جناتوں کو بھی غیب کی خبر دی۔ بولو نے تو آج کے ہاتھ ہی نہیں دیکھ کر کس طرح بتا کہ تمہاری تقدیر کے پیچھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ بتانے جاتے ہیں کہ جو نہیں ہماری تقدیر کے پیچھے۔
اپنا ایمان بیچ کر آتے ہیں. اچھے اچھے گھرانے کے لوگ اس میں شامل ہیں. لوگ بتلاتے ہیں کہ میری آگے کی لائف، آگے کا فیوچر کیسا ہے. دیکھو باوا، دیکھو نا ہتھیلی میں دیکھو نا. وہ بتاتا ہے او بہت خطرناک ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ بولے کالا بکرا لانا پڑے گا. بولے کیا کریں گے؟ وہ مکے میں کاٹنا پڑے گا. بولے آپ کو اتنا 1000 دینا پڑے گا. تو ہم بولو بھائی بکرا خود ہی بن جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینے کی فرصت نہیں، لیکن غلط راستے پہ پیسہ بہانے کا بولو بھائی شیطان راستہ دکھا دیتا ہے. جناتوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ جناتوں کو یہ علم دیتا کہ حضرت سلیمان تو 1 سال پہلے انتقال کر چکے، 1 سال پہلے اللہ کی ملاقات کو چلے گئے، اگر جناتوں کو پتا چل جاتا تو مسجد اقصی کی تعمیر جو کام کاج جو کر رہے تھے بہت ہیوی تھا، بہت خطرناک تھا، بہت مشکل تھا. وہ کام کرنا جناتوں کے لیے کیا تھا بولو بھائی؟ بور تھا، بہت مشکل تھا. اگر جناتوں کو پتا ہوتا تو تمام مسجدوں کا کام چھوڑ کر چلے جاتے. اگر سلیمان کا بدن نیچے نہیں آتا تو جناتوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ سلیمان اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر بولو بھائی کسی کو دی نہیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں نبیوں بھی بتاتے ہیں. نبیوں لوگوں نے جو بتایا ہمیں وہ نبی، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی بولتا ہے نبی نہیں بولتا، اللہ ان کو بلواتا ہے. جو بتاتے ہیں وہ خود نہیں بتاتے. کون بتاتا ہے بولو بھائی؟ جبرائیل لے کر آتے ہیں اور بات اللہ کے نبی کو بتائی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کس کو بتاتے ہیں؟ صحابہ کو بتلاتے ہیں. تو عزیزوں میرے پیاروں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا پوری دنیا میں 2 رائے ہو سکتی ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کروں یا نہ کروں، اچھا ہے یا نہیں اچھا. لیکن موت کے معاملے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. بس مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے. چاہے ایمان والا ہو، چاہے غیر ہو، چاہے بغیر دھرم کا ہو، چاہے ناستک لوگ ہو، چاہے کوئی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ مول صاحب مرنا تو ہے. وہ کہیں گے کہ ہاں ہارا کام کریلا ہشے تو بیجا جنم میں ہاری جگہ ہے آوسوں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ غیر لوگ کہتے ہیں یہ بات، لیکن ہمارے اندر یہ بات نہیں. مرنے کے بعد واپس زندہ کب ہونا ہے بولو زور سے. ہاں لیکن آج کے جوان بھی یہ کہتے ہیں مول صاحب آج تک کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے تو واپس کیسے زندہ ہونا. تو قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے وہ بولو بھائی واپس دوبارہ بھی وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں پہلی مرتبہ یہ آہوجہ کمپنی نے مائک بنایا ہے، لاؤڈ سپیکر بنایا ہے، اس کو بناتے بناتے ڈرتا تھا آہوجہ کمپنی والا کہ بھائی یہ مارکیٹ میں چلے گا کہ نہیں چلے گا، چلے گا کہ نہیں چلے گا. لیکن اب مارکیٹ سے سلامت پورا کی بڑی مسجد میں آ گیا. اب اس کو یہاں سے چوہا کاٹ جائے تو نیا مائک خریدنے کی ضرورت ہے یا اس کو جوائنٹ لگانے کی ضرورت ہے؟ بولو زور سے. ارا بولو نہیں. جوائنٹ لگانے کی ضرورت ہے. جب جوائنٹ لگا دیں گے تو اپنا کام وہ شروع کر دے گا. اللہ فرماتے میرے بندو تم کو بنا دیا ہے، اب کس بات کا شک ہے تمہیں؟ تم کو بنا دیا ہے میں نے. پہلے 1 منی کا قطرہ، پھر تھوڑا 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 کر کے 6 فٹ کا بنایا، پھر موت کا جھٹکا دے کر قبر میں سلایا، اور قبر میں سلانے کے بعد اللہ جسے حفاظت کے رات رکھے کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، اور کوئی کیڑوں مکوڑا کا کھانا بھی بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں کسی کو قبر میں حفاظت کے ساتھ رکھوں، بولو بھائی اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. وہی اللہ کل قیامت کے دن واپس بولو زندہ کر کر کھڑا کر دے. اور وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہ الگ مضمون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا یا اللہ تو مردوں کو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ کہ بھائی 1 مرتبہ مر گئے. آج کل کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں اور 4G اور 5G کے زمانے میں ہم آئے
فیس بک اور واٹس ایپ کے زمانے میں آئے، انسٹاگرام کے زمانے میں آئے تو ہمارے دماغ بڑے سائنسدان بن گئے اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب قبر میں کوئی رہتا ہے، قبر سے کوئی زندہ ہوتے آج تک ہم نے دیکھا ہے؟ آج تک ہم نے کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ تو بس زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں انجوائے کر لو، اس میں عیش و آرام کر لو، پھر دیکھیں گے، مریں گے تب دیکھی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تمہیں تمہاری قبر میں ہوا نہ چھونے، ہمیں ہماری قبر میں ہوا نہ چھونے، تمہیں تمہاری فکر کرو، ہمیں ہماری فکر کریں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہنے والے کہتے ہیں ایسا کہ بھائی کس نے دیکھا ہے قبر میں عذاب ہے، قبر میں یہ ہے، قبر میں وہ ہے، سب ہے مسلمانوں، ہمارا اس پر ایمان لانا بولو بھائی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس پر جو ایمان نہیں لائے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ میں نے ایک مضمون ابھی تیار کیا ہے ایک دو تین کتابوں سے کہ قیامت سے پہلے پہلے کفر کا زمانہ آئے گا، کفر کا زمانہ۔ ایک تو زمانے جاہلیت کے اندر جو زمانہ تھا جس میں کافر لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے کتنے لوگوں نے بولو ایمان کو چھوڑ دیا۔ ایسا ہی زمانہ قیامت سے پہلے پہلے آئے گا، اور قیامت سے پہلے پہلے جو زمانہ آئے گا اتنا ہولناک اور اتنا خطرناک ہوگا کہ جس میں ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے۔ میں نے اس کو 5-6 کتابوں سے ایک نوٹ میں جمع کیا ہے، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان میں بتاؤں گا کہ قیامت سے پہلے کفر کیسے عام ہوگا۔ جیسے آج کل ہم لوگ بولتے ہیں، کوئی بہت خوبصورت کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، کوئی عورت کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی مرد کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی ہینڈسم لڑکے کو دیکھ لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یار اللہ نے کتنی فرصت تھی بناوے لو سے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ نے اس کو کتنی فرصت سے بنایا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر کہ ہم رات اور دن میں اتنے الفاظ بولتے ہیں جس سے ایمان سے بولو بھائی بندہ خارج ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے ہم لوگ جب شادی بیاہ میں آتے ہیں، کوئی اچھا شوٹ پہن کر آتا ہے یا اچھی کوٹی پہن کر آتا ہے یا فین اینڈ لولی لگا کر آتا ہے تو کہتا ہے کہ یار جو کتلو ماشاءاللہ لاگے، اللہ نے کتنی فرصت تھی بناوے لو چھے۔ حالانکہ یہی الفاظ کہ اللہ کے پاس کوئی فرصت ہے؟ اللہ کوئی ایسا ہی بیٹھا ہوا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی بات کہ اللہ نے کتنے فرصت سے بنایا ہے، اتنا ہی بولا وہ ایمان سے بولو بھائی نکل گیا۔ اس لیے کہا گیا اللہ کے رسول نے کہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے بیٹھتے کیا پڑھو؟ جددونی ایمانکم۔ قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایمانکم؟ قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ۔ چلتے پھرتے کھاتے سوتے بیٹھتے کیا پڑھو؟ لا الہ۔ اگر تم سے کوئی الفاظ ایسے نکل گئے جس سے ایمان سے خارج، ایمان سے نکل گئے تو تم کلمہ پڑھنے سے واپس ایمان میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہی ہے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے جتنے بھی مرحومین اللہ کی ملاقات کو چلے گئے ہیں، جتنے بھی ایمان والے اللہ کی ملاقات کو چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی بار بار مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں۔ گزشتہ جمعہ ہمارے ابراہیم بھائی جس مسجد کے متولی جو قدیم زمانے سے رہے اور بڑی خدمات ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اس پر کوئی بات بتانے جیسی نہیں ہے، لیکن یہی یہاں پر بیٹھنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دل میں ڈالی کہ اس پر ہی بات کی جائے، تو میں نے اور آپ نے موت کے اوپر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت کی زوردار تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ والی موت سے، بڑی ملحق بیماری والی موت سے اللہ میری اور آپ کی تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔